ہمارا پروگرام ہے جاپان میں اردو. کئی حوالوں سے یہ موضوع بڑا اہم ہے. ایک تو یہ کہ جاپان سے جو ہماری ریلیشن شپ ہے، تجارتی ریلیشن شپ بھی اور ثقافتی تو شاید میں نہ کہوں، لیکن ہاں وہ ایک بہت اچھے دوست ملک کی. ہمیشہ سے پاکستان کو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا، ہر جگہ پاکستان کی مدد کی. پاکستانی جو یہاں سے جاپان گئے ان کو بھی بہت زیادہ مدد و معاونت ملتی رہی جاپان گورنمنٹ سے، اور جاپان گورنمنٹ نے ہمیشہ پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو، ہمارے ہیروز کو، ہماری شخصیات کو بہت اچھے لفظوں سے یاد کیا. تو ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. پہلے تو میں ضیاء الحسن صاحب سے کہوں گا کہ ضیاء الحسن صاحب اچھا نہیں لگے گا کہ ہم آپ کے تعارف کے بغیر اگر بات شروع کر دیں، تو کائنڈلی تھوڑا سا تعارف کرا دیں، پھر گفتگو میں تو چیزیں آتی رہیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پچھلے 18 سال سے کراچی آ رہا ہوں اس کانفرنس میں. وہ زیادہ تر لوگ تو مجھے جانتے ہیں. جی. میں پنجاب یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا رہا ہوں، اور پچھلے سال وہاں سے میں ریٹائر ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں اوساکا یونیورسٹی چلا گیا اردو پڑھانے کے لیے. تو ابھی کچھ سال ظاہر وہیں گزارنے ہیں. تو اس کے علاوہ میں تنقید لکھتا ہوں، شاعری کرتا ہوں، ترجمے کچھ کیے ہیں میں نے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں، میں لٹریچر پڑھتا ہوں. یہ سب سے میرا بنیادی تعارف ہے کہ میں لٹریچر اپنے مزے اور لطف کے لیے پڑھتا ہوں. اصل میں آپ کے متعلق احمد شاہ صاحب سے بھی میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، دوستوں سے بھی، لیکن چونکہ میں نے پراپر نوٹس نہیں لیے تھے تو مجھے یہ ایک دھڑکا سا تھا کہ میں آپ کا تعارف کراتے ہوئے کوئی غلطی نہ کر جاؤں، اس کی آپ کو زحمت دی. لیکن آپ سے باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ. سب سے پہلے ہم آپ سے گفتگو شروع کریں. میرا جاپنیز سے بہت زیادہ تعلق رہا، اور میری ایک رشتہ داری بھی جاپان سے بنتی ہے. ہمارے بہت معروف شخصیت ہیں جاپان کانسلیٹ کے حوالے سے اتاکا صاحب، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان اور جاپان کے درمیان تعلقات کو بہتر کروانے کے لیے بھی. اور اسی طریقے سے پاکستان میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہائیکو مشاعرے کو یا ہائیکو شاعری کو پاکستان میں متعارف کروانے میں اتاکا صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے. اور اسی لیے ان کو جاپان بلوا کر وہاں کے شہنشاہ نے جو سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے وہ ان کو دیا. اور ابھی حال ہی میں ان کو جو کونسل جنرل ہے کراچی میں، انہوں نے بھی انہیں اپنے گھر پہ بلا کر اور شہر کے بہت معزز اہم لوگوں کے درمیان ان کو بہت ایک اہم ایوارڈ دیا ہے. تو ان کی بڑی کاوشیں ہیں یہ، لیکن خاموش رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ چپکے کام کرتے رہتے ہیں. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اتاکا صاحب سے اور آصفہ سے، جو اکیبانا کا بہت بڑا نام ہے آصفہ کا، تو میری ایک رشتہ داری بھی ہو گئی ہے. اب ہم دونوں سمجھی بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال میں جاپنیز بہت مہمانوں سے ملا ہوں جو پاکستان میں آئے ہیں. کوئی آرٹسٹ، کوئی فوٹوگرافر، کوئی کسی اور چیز میں، کسی پرفارمنگ آرٹ میں، کوئی مصور. لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی نے اردو بولی یا اردو لکھی تو عموماً کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. لیکن مس اسوکا جو ہیں، ان سے میں یہ جب جاپان میں تھی اس وقت سے میرا ان سے مکالمہ ہو رہا تھا، اور پھر جب آئیں تو یہاں ان سے بہت سی گفتگو ہوئی، اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ بہت اچھی اردو بولتی ہیں، بہت اچھی اردو لکھتی ہیں. اور ان کی لکھی ہوئی اردو میں نے کوشش کی کہ وہ غلطی ڈھونڈ سکوں، لیکن میں نہیں ڈھونڈ سکا. تو ہم ان کو بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہماری زبان کی آبرو ہے، عزت ہے. اردو کو وہاں متعارف کروا رہی ہیں، اردو پڑھا رہی ہیں. میں ان کے تعارف کے طور سے بتا دوں کہ انہوں نے BA اور MA تو اردو میں کیا ہے جاپان سے، ٹوکیو یونیورسٹی سے، لیکن انہوں نے پھر الہ آباد سے PhD بھی کیا. اور ان کا جو موضوع تھا وہ 19ویں صدی کے اردو ناولوں میں عورت کا تصور. تو بڑا انوکھا اور بڑا مختلف اور بڑا مشکل سا موضوع انہوں نے لیا، لیکن ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ انہوں نے خوب نبھایا. بھائی اب ہمیں بتائیں مس اسوکا، پہلے تو یہ بتائیں کہ دنیا میں 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ آپ کو اردو سیکھنے کا خیال کیسے آیا؟ جی، جیسے
جب میں یونیورسٹی میں داخلہ لے رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کس یونیورسٹی میں میں اپنا داخلہ لے لوں. تو میں دیکھتی رہی اور میں نے سوچا کہ مجھے تو نئی زبان سیکھنے کا بہت شوق ہے. تو ایک ہمارے یہاں یونیورسٹی ہے ٹوکیو یونیورسٹی کو فورین اسٹڈیز، اس میں اس وقت 26 زبانیں سکھائی جاتی تھیں. تو میں نے سوچا کہ اسی میں داخلہ لے لوں، اس یونیورسٹی میں. تو میں دیکھتی رہی زبانوں کا نام، کہ 26 زبانوں کا نام میں دیکھتی رہی. تو اس میں کئی زبانوں کا تو ایسا تھا کہ نام دیکھنے سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کہاں بولی جاتی ہے اور کیسی بولی جاتی ہے. لیکن جو اردو ہے نا، میرے لیے بالکل نئی زبان تھی. اس کو دیکھنے سے معاف کیجیے گا آپ لوگوں کو برا نہ لگے کہ مجھے مطلب پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں بولی جاتی ہے، کیسی مطلب زبان ہے. تو میں نے سوچا کہ مجھے اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو اپنانا ہے. اوکے. جی ہاں. لیکن پھر جب آپ نے اردو میں ایڈمیشن لے لیا جی تو پھر 6 مہینے سال میں کوئی پچھتانے کی کیفیت تو نہیں ہوئی کہ کون سی زبان میں بیٹھے؟ بالکل نہیں. بالکل. الحمدللہ. تو ماشاءاللہ ان کا اردو میں بہت اچھا کام ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا پی ایچ ڈی کا موضوع ہے 19ویں صدی کے اردو ناولوں میں عورت کا تصور، جی تو اس میں آپ نے اس موضوع کو کس طور سے دیکھا؟ آپ نے ہمارے ناولوں میں عورت کو جو ہمارے لکھاری ہیں، قلمکار ہیں، جی ہاں. آپ نے کیا محسوس کیا کہ انہوں نے عورت کو منفی انداز سے زیادہ لیا ہے یا اس کے مثبت پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کیا ہے؟ جی، یہ دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. میں 19ویں صدی کے ناولوں کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد کے ناولوں کی بات نہیں کر رہی ہوں. تو 19ویں صدی میں جتنے بھی ناول لکھے گئے ہیں اس میں 1880 کے بیچ تک کے ناولوں میں زیادہ تر مثالی عورت کا تصور پیش کیا جاتا ہے، زیادہ تر. تو وہ ایک وجہ یہ بھی تھا کہ اس وقت وہ تعلیم میں نسواں کے لیے وہ ٹیکسٹ بک کے طور پر بھی وہ استعمال کیا جاتا تھا. اس وجہ سے اس میں نسواں مطلب وہ مثالی عورت کا تصور کو زور دیا جاتا تھا. لیکن اس میں عورتوں کی کوئی آواز سننے کو نہیں ملتا تھا، چاہے دل کی آواز ہو یا کھڑی ہوئی آواز ہو. لیکن جب 80 کے بیچ کے بعد کے ناولوں کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کھل کے تو بات نہیں کر سکتی تھی. تو کچھ افسانہ نگاروں کے، ناول نگاروں کے نام لیں جنہیں آپ نے پڑھا. جی، جیسے میں نے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو پڑھا اور عبدالحلیم شرر صاحب کو پڑھا اور رتن ناتھ سنشار صاحب کو پڑھا اور رسوا صاحب. بہت سے لوگ ادب کے بہت معتبر اور بہت بڑے نام ہیں ماشاءاللہ. آپ نے ان کو پڑھا. جی ہاں. اور بہت خوشی ہوئی. تو گفتگو تو آپ سے ہوتی رہے گی لیکن تھوڑا سا ہم اپنے استاد محترم کی طرف چلتے ہیں. محترم ضیاء الحسن صاحب، سر آپ تو میں نے کل جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں، دونوں ہیں. تو آپ کو جو یہ ایکسپیرینس ملا وہاں پڑھانے کا، تو ہم ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب سے تو سنتے رہتے تھے، وہ وہاں پڑھانے گئے تھے اور بھی کچھ ہمارے دوست اساتذہ وہاں گئے، لیکن ہم سب آپ سے سننا چاہیں گے کہ وہاں اردو پڑھانے کا تجربہ کیسا رہا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جاپان میں اردو پڑھانے کے لیے بہت بڑے استاد گئے مجھ سے پہلے، جیسے ڈاکٹر تبسم کاشمیری، اردو تنقید، اردو تاریخ، اردو شاعری، اردو فکشن کا بہت اہم نام ہے ہمارے یہاں. یا ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب، وہ اردو نظم کے بہت امپورٹنٹ شاعر بھی ہیں اور انتہائی اہم نقاد بھی ہیں، وہ بھی وہاں گئے، پڑھاتے رہے. تو سہیل بلوچ خان صاحب گئے، یہاں سے معین الدین عقیل صاحب وہاں رہے ہیں، ملتان سے انوار احمد صاحب وہاں رہے ہیں، جاپان میں پڑھاتے رہے ہیں. مجھ سے پہلے اوساکا یونیورسٹی میں 10 سال تک ڈاکٹر مرغوب حسین طاہر صاحب پڑھاتے رہے ہیں، اور وہ پنجاب یونیورسٹی کے جو تاریخ ہے ٹیچنگ کی، اس میں بھی وہ جو بہت نمایاں اور بہت زیادہ اعلیٰ درجے کے اساتذہ سمجھے جاتے ہیں ان میں سے ایک تھے. تو یہ تو وہاں اساتذہ تھے، اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان سے جو اساتذہ وہاں پڑھانے کے لیے گئے وہ بہترین لوگ تھے، اور اردو کی تدریس کے حوالے سے بھی اور مجموعی طور پر تدریس کے حوالے سے اور تخلیق و تنقید کے حوالے سے اہم لوگ تھے سارے کے سارے.
وہاں میرے لیے یہ پہلا تجربہ تھا جاپان میں جانا اور وہاں پڑھانا اور وہاں کے اساتذہ کے ساتھ گفتگو کرنا. ان کے ہم جاپان سے ناواقف نہیں. ہم نے کالی بارش اور پہاڑ کی آواز جیسے ناول پڑھ رکھے تھے اور اس وقت جو جاپان میں بہت زیادہ مشہور اور معروف اور پاپولر ناول نگار ہیں ہاروکی موراکامی، وہ جب پاکستان میں بھی بہت معروف ہیں اور پاکستان میں بہت پڑھے جاتے ہیں اور بہت پسند کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح بہت زمانوں پہلے کوئی 50 سال سے بھی پہلے غبار شبنم کے نام سے ایک مجموعہ جاپانی شاعری کا ترجمہ ہم تک پہنچا. تو پھر صدبرگ کے نام سے جاپانی شاعری کا ایک ترجمہ ہم پر ڈاکٹر پرویز پروازی وہاں پڑھانے کے لیے گئے تھے، انہوں نے ہائیکو کے تراجم کیے. وہاں کے ڈاکٹر محمد امین گئے تو انہوں نے بھی ہائیکو کے. تو یہ سارے اساتذہ بھی تھے، مترجمین بھی تھے. انہوں نے ظاہر ہے جب ہم کسی قوم کا ادب ترجمہ کرتے ہیں تو گویا ہم اس قوم سے اپنا وجودی تعلق قائم کرتے ہیں. تو جاپان کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہماری طرف سے تھا کہ ہم نے ان کے ادب کو ترجمہ کر کے ان سے روشناسی حاصل کی. یہ کام جاپان میں بھی ہوا کہ وہاں اردو ادب کے خاص طور پہ ہماری اردو شاعری کے تراجم بہت کمال درجے کے ہوئے. کئی نام ہیں. ویسے تو تاکیشی سوزوکی صاحب کو بہت اہمیت حاصل ہے، انہوں نے جاپانی اردو لغت تیار کی، گرامر تیار کی، تدریس کے لیے کتابچے بنائے. تو اردو تدریس میں ان کی بڑی اہم خدمات ہیں. لیکن ہیروجی کتاؤکا صاحب یہاں کراچی میں بھی وہ بہت آتے رہے اور لاہور میں بھی ہمارے پاس ہر سال آتے تھے. تو میری ان سے بہت ملاقاتیں تھیں. وہ ترجمہ کر رہے تھے ان دنوں میں، یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہوگی، منٹو فیض وغیرہ کو. بلکہ انہوں نے اقبال کو بھی ترجمہ کیا ہے اور ان کی کتابیں شائع ہوئی ہیں، اقبال تو ان نے تقریباً سارا کر دیا. تو یہ بہت جو چیز مجھے معلوم ہوئی میرے اپنے تجربے سے کہ جاپانی ہم سے مختلف ہے. جاپانی ہماری نسبت بہت زیادہ دیانتدار ہیں، بہت زیادہ محنتی ہیں. آپ یہ مختلف ہیں، آپ کو کہنا چاہیے بہتر ہے. دیکھیں ذرا محتاط الفاظ اختیار کریں. بہت یہ میں نے دیکھا. اب جیسے ماتسومورا صاحب ہیں، پچھلے 20 سالوں سے میر کو ترجمہ کر رہے ہیں. پاکستان سے جو بھی استاد جاتا ہے ہر ہفتے ان سے وہ ٹائم لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں میر پڑھنے آؤں گا. حالانکہ ظاہر ہے وہ میر کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، بہت سے ہمارے اردو کے استادوں سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں وہ میر کو. لیکن وہ ہر ہفتے جاتے ہیں اور چند شعر لے کے جاتے ہیں. 1.5 گھنٹہ ان کے پاس ہوتا ہے. اس 1.5 گھنٹے میں 4-5 سے زیادہ شعر نہیں ان پہ بات ہوتی. اور ان 4-5 شعروں کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک جو اس کے کیا کہنا ہے اعراب ہیں ان پر وہ بات کرتے ہیں. یہ اعراب کیوں ہے، یہ یہاں سے کیوں لگ گیا ہے، سے کا یا سا جو ایک لفظ ہے یہ سا کی کیا معنویت ہے اس شعر میں. تو اتنی وہ جیسے جس کو ہم کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا، تو وہ ہر لفظ کے بارے میں نہایت گہرائی سے سوچتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، پھر اسے ترجمہ کرتے ہیں. انہیں کوئی جلدی نہیں، وہ اچھے طالب علم، انہیں کوئی جلدی نہیں ہے. انہوں نے کوئی ریوارڈ نہیں لینا. یہاں پاکستان میں بہت شاید ہی کسی نے ان کا نام سنا ہو کہ وہ میر کو جاپانی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں. 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. یہی حال کتاؤکا صاحب کا تھا. یہ میں نے وہاں کے اساتذہ میں دیکھا جو جاپانی اساتذہ ہیں. وہاں میرے ساتھ 3 اساتذہ پڑھاتے ہیں جاپان کے. وہ اردو ادب کو جاپانی زبان میں پڑھاتے ہیں، اگرچہ وہ سارے اردو زبان جانتے ہیں اور طالب علموں کے ساتھ ان کی اردو میں گفتگو بھی ہوتی ہے. لیکن یا جیسے 4تھے سال کے آخر پر BA کا جو ان کا 4تھا سال ہے اس کے آخر پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی لکھا جاتا ہے. وہ تحقیقی مقالہ بھی جاپانی زبان میں لکھا جاتا ہے. لیکن میں
بہت حیران ہوا. یہ میرا پہلا سال تھا جب تقریباً کوئی 10 کے قریب میں نے ان کے ایبسٹریکٹ, مجھے وہ اردو میں ایبسٹریکٹ کا اردو میں لکھا جاتا ہے, وہ ایبسٹریکٹ مجھے انہوں نے دکھائے. تو میں حیران ہوا کہ پاکستان میں اس طرح کی تحقیق کا تو تصور تک موجود نہیں ہے. جس طرح مثال کے طور پہ ایک مثال, ظاہر وقت کم ہے, میں ایک ہی مثال دوں گا کہ ایک مقالہ تھا اردو افسانے کا مطالعہ کلرزم کی بنیاد پر, یعنی دنیا میں رنگ کی بنیاد پر جو تفوق قائم کیا گیا ہے اس کو انہوں نے اردو افسانے میں دیکھا اور بتایا کہ اس کا کولونیلزم اور نیو کولونیلزم سے کیا تعلق ہے, اور ہماری یہ نفسیات بنانے میں کیا کیا جو ہے ذرائع اختیار کیے گئے ہیں. تو یہ بہت مختلف موضوع تھا. سر آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں میر کا ذکر کیا کہ جاپنیز انہیں پسند کرتے ہیں, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, تراجم بھی ہو رہے ہیں. بھائی ہم اسوکا صاحب آپ کو اس وقت مانیں گے جب آپ میر کا کوئی شعر سنا دیں. وہ سنا دیں گی, زیادہ بھی سنا سکتی ہیں. ویسے مجھے میر صاحب کی ہندوستانی بہر ہے نا, وہ مجھے بہت پسند ہے. جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, پیرو 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 پاؤڈو پیرو پہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بات کو سارا جانے ہیں. ویری گڈ. اس کا مطلب اردو شاعری سے بھی آپ کو لگاؤ ہے. جی میں الہ آباد میں پڑھتی تھی نا, تو اس وقت وہاں تھے شمس العلماء فاروقی صاحب. جی تو ان کو تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی کتاب شعر شور انگیز ہے. تو میں جب بھی جاتی تھی تو وہ مجھے سمجھا دیتے تھے, میر صاحب کے اشعار کو لے کے وہ سمجھا دیتے تھے کہ بیٹا اس کی تحریر کرو, مطلب یہ اس طرح کہا جاتا ہے, اس کا معنی یہ ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری باتیں وہ بتاتے تھے. اس لیے مجھے بھی میر بہت پسند ہے. تو آپ الہ آباد بھی پڑھی اور یہاں کراچی یونیورسٹی میں بھی پڑھی, ماشاء اللہ. تو ایک بات بتائیں کہ جب ہم کوئی زبان سیکھتے ہیں جی تو عموماً جب ہم زبان سیکھنے والوں سے پوچھتے ہیں میاں یہ انگلش کیوں سیکھ رہے ہو, جی انگلش سیکھ رہے ہیں اچھی ہو جائے گی, جو جاب مل جائے گی, باہر داخلے مل جائیں گے. آپ کو اردو سیکھنے میں ایسی کیا خاص بات نظر آئی تھی؟ بس مجھے شوق تھا, بس شوق تھا. نہیں آپ پہلے تو نہیں جانتی تھی نا اردو زبان؟ نہیں جانتی تھی, دیکھیے میں نے بتایا کہ نئی زبان سیکھنے کا مجھے شوق تھا. شوق. ہاں جی ہاں. نہیں تو نئی زبان کے لیے آپ نے, آپ کی یونیورسٹی میں 26 زبانیں پڑھائی جاتی تھیں اور آپ نے اس میں سے اردو کا انتخاب کیا. واہ بہت خوبصورت بات. اچھا یہ بتائیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ادب کی تو بات ہوئی, ناول اور افسانے کی بھی بات ہوئی, اور آپ نے شعر بھی سنائے, کبھی اردو میں فلمی گانے سنے؟ جی ہاں بہت. اچھا, تو ہم تو ایک گانا بڑے شوق سے یہاں گاتے تھے کہ الف سے اچھی, گاف سے گڑیا, جیم سے جاپانی. آپ بھی کوئی ایسا حوالہ ذہن میں ہے گانے کا؟ ارے ابھی جاپان کا ہی نام لے لیا ہے تو اسی کا مطلب بتانا ہوگا نا کہ میرا جوتا ہے جاپانی, ہے نا, میرا جوتا ہے جاپانی, یہ پتلون انگلستانی, سر پر لال ٹوپی روسی, پھر بھی دل ہے ہندوستانی. اچھا ہم سوالات کا سلسلہ تو جاری رکھتے ہیں. کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں جاپان تو نہیں گیا, لیکن میں جاپان سے بہت محبت کرتا ہوں, اور میں اس کا ثبوت یوں بھی دیتا ہوں کہ میں نے جاپان میں 3 کتابیں تیار کی. ایک جاپان تہذیب کا سفر, جس کے خالق یہ سامنے بیٹھے ہیں اقبال ورما ہمارے دوست, اور ایک عبداللہ میاں زارا جو جاپان میں ہوتے ہیں. تو اس کی پروف ریڈنگ سے لے کر, اس کی زبان پر بحث مباحث سے لے کر, اور اس کی تیاری, اس کی ڈیزائننگ, لے آؤٹ, پرنٹنگ, پبلشنگ, اس کی ساری ذمہ داریاں میں نے نبھائیں. پھر ان کی ایک اور کتاب بھی آئی جاپان کے کلچر پر, وہ بھی میں نے کی. اور رئیس علوی صاحب کی جو ہائیکو پر کتاب آئی وہ بھی میں نے ان کی کی. تو میں اس کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنے کا موقع ملا. ایک ہمارے مہمان جو فہرست میں شامل نہیں تھے لیکن وہ آج صبح پہنچے ہیں, تو میں چاہوں گا, ہم انہیں زیادہ وقت تو شاید نہ دے پائیں لیکن ایک آدھ سوال ضرور کرنا چاہوں گا. اور یہ ہیں تومویا یوشیدا صاحب. یہ کراچی یونیورسٹی سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں. ان کو 1 سال کا کوئی زبان کا ڈپلوما ہے, وہ کرنا ہے, اور آج صبح جہاز سے اترے ہیں اور وہاں یونیورسٹی میں انہیں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے. تو ہم انہیں اپنے ساتھ پکڑ کر لے آئے. یہ ابھی بگنر ہیں, ابھی ان ہوئے ہیں, تو یقیناً وہ ان کی اردو ابھی اس طرح تو اچھی نہیں ہوگی جیسے ان کی ہے. آپ جو کچھ ہم نے ابھی باتیں کی آپ کی سمجھ میں آئیں؟ جی ہاں. چلیے گڈ.
تو یہ بتائیں کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا اردو سیکھنے کا؟ تو میری یونیورسٹی میں کئی زبانوں سے ایک زبان سیکھنا پڑتا ہے. تو میں نے سنا ہے کہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو عام جاپانی نہیں جانتا کہ پاکستانی کس طرح کے ہیں یا کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں. یہ جاننے کے لیے میں نے اردو کا چوز کیا تھا, کیونکہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے یا ثقافت سمجھنے کے لیے زبان سیکھنا ضروری ہے. اس لیے ویری گڈ. ابھی سیکھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ ان کی گفتگو میں ان کا عزم, ان کی جد و جہد سب نظر آ رہی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب وہ پی ایچ ڈی تک پہنچیں گے تو وہ بھی ماشاء اللہ سے کی طرح اچھی اردو بننے لگیں گے. بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کر. سر آپ بتائیں کہ جاپانی کلچر کیسا لگا آپ کو؟ کیونکہ کلچر کے حوالے سے بڑا رچ ملک ہے اور بڑا مختلف بھی ہے دنیا کے ملکوں سے. ایسا ہی ہے. اصل میں پھر کہوں گا کہ وہ پاکستان سے مختلف کلچر ہے. مختلف اس حوالے سے ہے کہ وہاں لوگ مجموعی طور پر انتہائی دیانتدار ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میں ایک دن ٹرین میں بیٹھا تھا اور میرا فون ٹرین میں رہ گیا. تو وہاں اس وقت رہتے ہوئے مجھے 3 مہینے ہو گئے تھے, اور جب میں دوسری ٹرین میں مجھے یاد آیا کہ فون تو میں اس میں چھوڑ آیا ہوں, تو میں بالکل پریشان نہیں ہوا. 3 مہینے میں مجھے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ یہ فون مجھے شام تک مل جائے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ مجھے 3 گھنٹے بعد جب میں جس کام کے لیے جا رہا تھا, واپس جا رہا تھا, تو ایک انفارمیشن سینٹر اسٹیشن پہ, ہر اسٹیشن پہ انفارمیشن سینٹر بنے ہوئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا فون فلاں اسٹیشن پہ آیا, آپ ابھی جا کے لیں تو وہاں سے مل جائے گا, اور اگر آپ ابھی مصروف ہیں تو کل 1:30 بجے آپ کو فلاں جگہ سے مل جائے گا. آپ نے بہت اچھی بات کی. میں اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کرتا ہوں. جو لوگ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ میرے ساتھ ہیں انہوں نے شاید میری یہ پوسٹ دیکھی بھی ہوگی. میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ ایک فیملی جا رہی ہے اور ان کی کوئی چیز گر جاتی ہے, اور ایک اور فیملی وہاں سے گزر رہی ہے, ان کے ساتھ ایک کتا ہے, اور اس کتے نے دیکھ لیا کہ چیز گری ہے تو اس نے وہ اٹھایا اور وہ بھاگ کے جا کر وہ چیز ان کو دے آیا. مطلب کتنی عجیب بات ہے, یقین نہیں آتا. اور ایسے ہی میں آپ کو اپنے گھر کی ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو مزہ آئے گا سن کے. فاطمہ جو میری بہو ہے, طاہرہ صاحب کی بیٹی, یہ فرانس گئے تو فرانس میں ہوٹل سے نکلی تو کچھ وہاں لڑکوں کا ایک گروپ آیا اور وہ ان کا ایک پرس لے کے بھاگا. تو خیر اس نے بھی چونکہ اسپورٹس سے بھی اس کو دلچسپی سب کچھ, تو اس نے بھی خوب بھاگی اور شور کرتی گئی کہ پکڑو پکڑو, اور لوگوں نے ہیلپ کی, اس کو پکڑ کے پرس واپس مل گیا. تو جب یہ واقعہ مجھے سنا رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا ڈانٹنے والے انداز میں فاطمہ سے کہا, فاطمہ جب آدمی باہر جاتا ہے تو اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے, اس میں پاسپورٹ ہو سکتے ہیں, اس میں پیسے ہو سکتے ہیں, کوئی ضروری کارڈ ہو سکتے ہیں, تو تم اتنی آسانی سے کوئی چھین کے چلا گیا. فاطمہ کا جواب سننے والا ہے. وہ کہتی ہے تو میں کیا کروں, مجھے تو جاپان کی عادت ہے نا, آپ 1 کروڑ روپے میرے بیگ میں ڈالیں اور کچرا کنڈی میں پھینک کے آ جائیں, اگر اس پہ میرا ایڈریس لکھا ہوا ہے تو شام تک بیگ میرے گھر آ جائے گا. یہ دیکھو, بات تو ہم نے زبان سے شروع کی, زبان نہیں ہے. خود ہم جاپانی زبان کی اگر بات کریں تو یہ ویلیوز سے سجی ہوئی زبان ہے. اور اسی لیے آپ میں سے جن لوگوں نے جاپان کی تعلیم کے بارے میں پڑھا ہوگا وہ یہ جانتے ہوں گے کہ جاپان میں پرائمری اسکول کی ابتدائی کلاسز میں تو صرف مینرز, آداب اور یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. مجھے تھوڑا سا نظام تعلیم پڑھنے کا موقع ملا اور میں یہ جانتا ہوں کہ جاپانیوں نے پوری قوم کو ایک ڈائریکشن میں رکھا. اس کے برعکس ہم جب اپنے نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں تو اتنے رنگ برنگے ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ درس نظامی ہے, یہ کیمبرج سسٹم ہے, یہ میٹرک سسٹم ہے, یہ بیکلورٹ سسٹم ہے, یہ آغا خان سسٹم ہے. تو قوم میں انتشار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, قوم ایک ڈائریکشن میں نہیں چل سکے گی.
تو اینی وے ہم صرف جو زبان کی بات نہیں کر رہے کہ جاپان میں اردو کیسے سیکھی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے ریلیونٹ باتیں بھی ہم کریں گے کہ ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی دیگر چیزیں. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جاپان سے اپنے اس تعلق کو بیان کرتے ہوئے، اور یقیناً یہ آپ سب کے لیے بھی حوصلہ افزا بات ہوگی. تو بہت اچھا لگا. آپ یہ بتائیں کہ اردو کی تو بہت ساری اصناف ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے اگر ہم شاعری لے لیں تو شاعری ہے، غزل اس میں غزل ہے، نظم ہے، اس میں قطع ہے، اس میں رباعی ہے نا، اس میں حمد ہے، نعت، بہت ساری ہیں. تو اسی طرح اردو ادب کے اندر بھی اصناف ہیں، کچھ کہانیوں میں بھی، افسانوں میں بھی بہت سی قسمیں ہیں. تو آپ کو کچھ خاص طرح کے جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں تحریریں؟ مجھے آج کل داستانوں سے بڑی دلچسپی ہے. کس میں؟ داستان. اوکے، اچھا. وہ بھی شاید شمس الرحمن فاروقی صاحب کی وجہ سے ہو سکتا ہے. جی ہاں. اچھا. جی. تو آپ اتنی کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر آپ کو کہا جائے پاکستان کے کسی اچھے اسکول میں آ کے اردو پڑھائیں تو آپ پڑھا دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. سوچنے کی بات. اچھا جی. ٹھیک ہے. تو سر آپ کچھ اپنے تجربات سے، اور جو آپ نے جاپان میں، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا وہاں پہ؟ یہ میں دوسرا سیمسٹر ختم ہو گیا. اچھا، ابھی دوسرا سیمسٹر. ٹھیک ہے. سر وہاں جاتے ہی جو ایک اچانک خوشگوار سرپرائز ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ وہ انتہائی صاف ستھرا ہے. پورا ملک انتہائی صاف ستھرا ہے، آپ کو کہیں کچھ نہیں ملتا. یہ سب سے پہلا تاثر ہے. آپ ایئرپورٹ سے داخل ہوتے ہیں جب، وہاں سے لے کے گھر تک آپ کو کچھ نہیں ملتا. تو وہ ظاہر ہے، اب تو میں وہاں، مجھے رہتے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، اور میں نے بہت سارے علاقے دیکھے ہیں، جاپان کے مختلف شہر بھی دیکھے ہیں. تو کہیں بھی مجھے کوئی ایک جگہ بھی کہ میں کہہ سکوں کہ بھئی ہاں ہے، دیکھا ہے میں نے، نہیں دیکھنے کو ملا. بھائی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں شیئر کروں گا. الطاف شیخ صاحب ہمارے یہاں بہت سندھی زبان کے اچھے سفر نامہ لکھتے ہیں، بڑا نام ہے ان کا سفر ناموں کے حوالے سے. تو انہوں نے ایک بڑی عمدہ بات لکھی، اور وہ کہنے لگے کہ میں جاپان کے پارک میں بیٹھا ہوا تھا اور جا رہا تھا، اور میں نے کوئی چیز بازار سے خریدی تھی، وہ میں نے کھائی، اس کا جو ریپر تھا اس کا وہ میں نے پھینک دیا. تو کہنے لگے ایک بچی جو ابھی چلنا سیکھ رہی تھی اور اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر پارک میں چل رہی تھی، اس نے ماں کا ہاتھ چھڑایا، وہ گرتی اٹھتی آئی، اور اس نے وہ ریپر اٹھا کر اور جا کر کوڑے دان میں ڈال دیا. اور الطاف شیخ آگے لکھتے ہیں کہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا میں نے اٹھ کر اس کو شاباش دی، کیا مجھے اچھا لگا، کہیں گے نہیں، میں وہیں مر گیا، مجھ سے اٹھا بھی نہیں کیا. کتنی خوبصورت بات ہے. تو جاپان جو ہے وہ مختلف ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہے. ترقی یافتہ دنیا میں اور بہت سے ملک ہیں. انڈسٹریلائزیشن وہاں بہت زیادہ ہے، ان کی اکانومی بہت مضبوط ہے. یہ بہت سے ملکوں کی ان سے بھی زیادہ مضبوط ہے. جاپان کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ وہاں بہترین انسان بستے ہیں. وہ کسی کے لیے کوئی تکلیف دہ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے فائدہ مند، محبت کرنے والے. اور مطلب میرا اپنا ایک دو دفعہ، مجھے جاپانی زبان تو نہیں آتی، لیکن میں نے اتنا ایسے ہوتا ہے نا کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ میں نے امیدہ جانا ہے، تو بس پوچھنا میرا جرم تھا. وہ انہوں نے مجھے لیا، جب تک مجھے انہوں نے اس ٹرین میں بٹھا نہیں دیا وہ مطمئن نہیں ہوئے. پہلے سمجھایا، پھر سمجھانے کے بعد ساتھ چل پڑے. تو یہ ایک تجربہ نہیں، اس کے علاوہ بھی میں نے جتنی دفعہ کسی سے پوچھا، انہوں نے جب تک مطمئن نہیں ہو گئے کہ ہاں اس کا کام ہو گیا ہے، وہ گئے. اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کے کہے بغیر آپ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، مدد بھی نہیں کریں گے، چاہے آپ جتنی مشکل میں ہوں گے، چاہے آپ گرے پڑے ہوں گے، جب تک آپ انہیں کہیں گے نہیں وہ آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ نے کہا تو پھر وہ جتنی ان کی طاقت میں ہے وہ اتنی ہیلپ کریں گے. تو مجھے یہ اور دوسرا وہ خود بھی ایک پرسکون، پرامن، محبت والی زندگی گزارتے ہیں، نہ کسی کو اپنی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور نہ کرتے ہیں. اور وقت کی پابندی تو آپ نے بتایا، وہاں ٹرینوں کے ٹائم ہے 6:57، 6:53، 6:49، اور اس میں 30 سیکنڈ کا ڈفرنس نہیں میں نے دیکھا.
वाह। मैं कई दफ़ा हम जब किसी तरफ जा रहे होते हैं तो 2 या 3 ट्रेनें हमें तब्दील करनी होती हैं। वो ऐसी होती है कि स्टेशन पे आप पहुँचे, सामने वाली या नीचे वाली लेन से आपको दूसरी ट्रेन मिलनी है और वो 30-40 सेकंड का वक्त होता है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो ट्रेन ना मिली हो आपको। सर आपने ट्रेन पे मुझे एक बात याद करवा दी। इसे मैंने पढ़ा तो सोशल मीडिया ही पे था, लेकिन मैंने इसकी तस्दीक की मुख्तलिफ हवालों से, और वो बात ये थी कि एक बच्ची किसी स्टेशन से, जो आखिरी स्टेशन था, वहाँ से ट्रेन पे बैठकर किसी और स्टेशन अपने स्कूल में जाया करती थी। तो हुआ ये कि उसके लिए फिर रेलवे के कुछ लोगों ने ये अपने आला हुकाम को एक तजवीज़ दी कि एक बच्ची बैठती है सिर्फ, तो वहाँ से इस ट्रेन को बंद कर दिया जाए, बिला वजह ट्रेन इतनी दूर जाती है फिर आती है। तो उस पर एक टीम बनाई गई और उस टीम ने जाकर उन सारे मामला का जायज़ा लिया और उसका एंड रिज़ल्ट ये निकला कि हुकाम बाला ने ये बात कही अपनी मीटिंग में, ये फैसला करने के बाद, कि जब तक वो बच्ची स्कूल जाती रहेगी ट्रेन चलती रहेगी। कि छोटी बात नहीं है ना, ये कौमों के विजन को ज़ाहिर करती है, उनके बड़ेपन को ज़ाहिर करती है। तो कौमें जो इतनी दूर देख लेती हैं वही जिंदा कौमें हैं। लेकिन मैं साथ साथ एक बात और भी कहता हूँ, मैं आपसे सवाल करूँगा कि ये फ़र्क तो है, लेकिन आप समझती हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का जापान और पहले के जापान में बहुत फ़र्क है? जी हाँ, बहुत फ़र्क है। ठीक है जी। तो ये फ़र्क किस तरह जाहिर करेंगी? क्या पहले क्या था जो अब नहीं है? पहले क्या था जो अब नहीं है, और हाँ, जो अब है, ये जो भी फ़र्क है, जो फ़र्क आया है वो क्या जी है? हाँ, जी हाँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मतलब जंग से पहले हम लोग ज़्यादा गुरूर में आ गए थे, थोड़ा सा कई जंगें जीत गए थे ना, तो उसमें गुरूर में आ गए थे। लेकिन उसके बाद जो है और हम लोग मेहनती हो गई है। इसलिए आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे यहाँ हिरोशिमा और नागासाकी में आटम बम गिराया गया था और इतना तबाह हाल हो गया था हमारे जापान का। उसके बाद भी हमारे मतलब नाना दादी लोगों ने इतना काम किया, इतनी मेहनत की और जापान को इस दर्जे तक पहुंचा दिया। अब जो है एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है। तो ये है माशाल्लाह। अच्छा, फिर लगे हाथों में अपना बोल भी थोड़ा कम करो। ये हमारे एक दोस्त हैं, आप इन्हें जानते होंगे सब, आमिर अली खान, जापान में होते हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह ये किताब तख्लीक की, जापान में उर्दू मकतूब निगारी, और ये बहुत खूबसूरत किताब है, मैंने देखी हुई है। और इसे इशाया भी उनके छोटे भाई जाहिद अली खान ने किया, जो मेरे साथी रहते हैं वहाँ, यहाँ हम एक ही जगह रहते हैं। तो उन्होंने मुझे इसरार करके कहा कि आज मेहमान जापान से आएंगे, आप उन्हें मेरी किताब पेश करेंगे। तो सर मैं ये किताब फिर आपको पेश कर रहा हूँ और इसे कबूल कीजिए। सॉरी, मुझे उठ के पेश करनी चाहिए। यहाँ मैं नहीं तीनों के लिए यहाँ मैं बिल्कुल पाकिस्तानी का। और इसके अलावा ये किताब मैंने इकबाल वर्मा साहब की किताब तैयार की, बहुत खूबसूरत किताब है, टोटल 4 कलर। आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा किताब देख के, और इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत अच्छी है, लेआउट गेटअप भी अच्छा है इसका। ये है जापान तहजीब का सफ़र। तो ये किताबें भी हम लाए हैं, लेकिन वो गाड़ी में रखी है, मैं ला नहीं सका। तो सर हम इस प्रोग्राम के बाद ये किताब आपको पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी तरह मुझे एक बात कही गई थी कि हमारे सलीम भाई बैठ जाना। सलीम भाई माइक में बात। जी, मुझे कहा गया था कि हमारे एक बहुत ही मोहतरम मेहमान हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, मिस्टर इमरान अजीज़ साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं। तो उनकी आमद का ऐलान शुक्रिया के साथ कर दीजिएगा। तो मुझे पता तो नहीं है इमरान साहब कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बहरहाल मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा हुआ आप आए। सर ये बताएं कि हम यहाँ के जो सेशन चल रहे होते हैं उसमें आखिर में एक सवाल जवाब का भी सिलसिला होता है। तो हम चाहेंगे कि हम अपने दोस्त अहबाब से भी यहाँ आए हुए हैं, तो प्लीज़ कोई अच्छा सा सवाल कीजिए जिसका जवाब हमें बहुत कुछ दे दे। हेलो, अगर माइक मिल जाए। आपकी आवाज आ रही है वैसे माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, अगर माइक वैसे हाँ पहुँचा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर जापानीज गेस्ट। बहुत शुक्रिया। ये तो आप ये समझ लें कि आपने बहुत बड़ा काम किया है
कि आपने ये दौरा पाकिस्तान भी जो है कबूल किया। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इससे पहले भी एक जापानी प्रोफेसर आए थे वो शायरी भी करते हैं, उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब का शागिर्द हूँ। पाकिस्तान के जो मशहूर शायर, वो मेरे दुनिया में मैं वाहिद शागिर्द हूँ फैज़ अहमद फैज़ साहब का। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने अहमद फराज के अलावा किसी को शागिर्द नहीं बनाया था। लेकिन मेरे कैसे वो उस्ताद बने या मेरी शागिर्दी कैसे उन्होंने कबूल की, वो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अब्दुल्ला हारून कॉलेज में मैं उनके साइंस में था 1968 में। तो उस वक्त मेरा इंटरेक्शन उनसे हो गया और उन्होंने फिर मेरी बड़ी मुझे नवाजा। उनके दौरे में मैंने शायरी भी सीखी, उस पर डेवलप किया। सवाल करता हूँ जी। तो मैं अपने बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक है शायर बरादरी से है और मैं पाकिस्तान में कौमी नगमे में तकरीर कर चुका हूँ और मुझे 5-6 अवार्ड भी सरकारी सतह पर मिल चुके हैं। अच्छा, मुझे सवाल ये करना है कि मैडम, क्या आपको भी कोई शायरी का शौक है? जी जी जी, शौक तो है जी। आपको शौक है? कौन से शायर पसंद है, क्या पढ़ा, बता दीजिए। शौक तो है, देखिए ये जो शायरी जो है हमारे लिए समझना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैंने मतलब पढ़ा है लेकिन बहुत कम पढ़ा है, लेकिन बस शौक तो है। जैसे मैंने अभी बताया था कि मीर साहब के बारे में और मुस्तफ़ी साहब के बारे में और गालिब के बारे में, ये सब के बारे में वो शमसुल उम्मा फारूकी साहब से मुझे ज़्यादा सीखने को मिली। लेकिन बस मैं अभी भी सीखूंगी, आपसे भी सीखूंगी, मुझे आप सिखा दीजिएगा। जी, आप सवाल। सर, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, 2022 में मुझे जापान जाने का मौका मिला, योकोसोका। वहाँ पे एक आर्टिस्ट मुझे मिले जो साहिल पे बैठ के तस्वीरें बना रहे थे। मेरी ख्वाहिश भी उन्होंने मेरी तस्वीर भी बनाई और उन्होंने कहा कि मैं आपको ये ईमेल कर दूंगा इसे बेहतर बनाने के बाद। उन्होंने ईमेल आईडी भी दी मुझे। मैं वापस पाकिस्तान आ गया, मैंने उनको ईमेल की लेकिन उनका ताहाल जवाब मौसूल नहीं हुआ। इसकी वजह यह हो सकती है शायद कि वो कुछ उनकी हैंड राइटिंग ऐसी थी या मैं उसे समझ नहीं पाया या कोई उसमें फिगर मिस हो। लेकिन मेरा जो जहन है या जो मेरा ख्याल है कि वो जापानी जो है वो गैर जिम्मेदार नहीं है, जो मैंने वहाँ पे रहते हुए महसूस किया। तो इस सिलसिले में आप कोई मेरी मदद कर सकेंगे? यामाज़ुकी नाम था उनका, योकोसोका के साहिल पर थे। ये तो आप प्रोग्राम की बात ही बताते तो उसको कहा जा सकता था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा सवाल लाएं जिसका जवाब हम सबको एजुकेट करे, ठीक है ना? तो सवाल किसी के जहन में आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? ये दे दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन ये था कि आपने दोनों लैंग्वेज पढ़ी है, जापानीज एज वेल एज उर्दू। आई जस्ट वांटेड टू नो आपके ख्याल में similarities or differences, maybe if you can mention just 3 similarities and 3 different main differences, different both languages में जो है, if that is clear. मुझे ऐसा लगता है कि हम जापान के लोग भी जब बात करते हैं तो बहुत इज्जत के साथ बात करते हैं और वो उर्दू में भी पाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कहते हैं कि आप तशरीफ़ रखिए, आप तशरीफ़ लाइए, आप नोश फरमाइए, तनव्वुर फरमाइए वगैरह वगैरह, और आप मतलब सामने वाले को आप करके बुलाते हैं, पुकारते हैं। ये सारी बातें जो है जापानी के यहाँ भी मिल जाती हैं, ये सारी बातें। जो फ़र्क है, ये ज़रा फ़र्क को ढूंढना मुश्किल है। ये मेरे लिए जो है असाइनमेंट के तौर पर मैं ले जाऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी आपको। सुगा बीबी, आप पाकिस्तान में भी रही, इंडिया में भी रही, आपको कल्चर के हवाले से पाकिस्तान के क्या आपको चीज़ बुनियादी तौर पे पसंद आई और आपका ये जितना भी क़याम था वो कैसा रहा? जी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ के लोग बहुत ही ख्याल रखते हैं, मतलब बहुत ख्याल रखते हैं, और सब लोग जो है मतलब तैयार हो जाते हैं। आज जो है ये लड़का पहुँच गया, उसके साथ वीज़ा का मसला था और कमरे का मसला था। मैं कई लोगों से ये बात कही कि इसके लिए कुछ कीजिए,
तो सब वो फ़ौरन कह देते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, हम कर देंगे, मेरे हवाले कर दीजिए। ये सब जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ, आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं यहाँ मतलब मुझे पाकिस्तान से भी मोहब्बत है और उर्दू से भी मोहब्बत है। सर आप एक सवाल करना चाहता हूँ जी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जापान का और उर्दू का कोई तकरीबन 150 बरस का रिश्ता है। तो जापान में उर्दू गालिबन 150 बरस से पढ़ाई जा रही है और इस वक्त ओसाका यूनिवर्सिटी और टोक्यो यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेन स्टडीज़ में पढ़ाई जा रही है। एक और यूनिवर्सिटी होती है दायित्व बुनका यूनिवर्सिटी, जिसके मुतालिक सुना ये गया है कि अब वहाँ से उर्दू डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से मुझे रोशनी डालेंगे कि इसकी क्या वजह बन सकती है? मैं दायित्व यूनिवर्सिटी की नहीं हूँ, इससे बताना मुश्किल है, वहाँ के लोगों से पूछ लीजिएगा। अगर मैं होती तो ना बंद करवाने देती। वेरी गुड। तो वहाँ पे बंद हुआ था डिपार्टमेंट, वो उस वक्त डीन थे हिरोजी कताओका साहबी। तो उस वक्त किसी एक डिपार्टमेंट को बंद करना था। तो अब हालांकि वो उर्दू के उस्ताद थे, उर्दू पढ़ाते रहे थे, लेकिन उन्हें जापानियों में एक कमाल है कि वो जब भी कोई फ़ैसला करते हैं वो फ़ैसला करते हैं जो उनकी कौम के लिए बेहतर हो। तो वहाँ चूँकि हिंदी पढ़ाई जा रही थी, इसलिए उन्होंने हिंदी की बजाय उर्दू का शोबा बंद करना मुनासिब समझा, क्योंकि ज़ाहिर है हिंदी की रेंज उर्दू की निस्बत ज़्यादा थी। तो दूसरा ये कि वो ओसाका यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जा रही थी उर्दू और टोक्यो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जा रही थी, फुल फ्लेज मुकम्मल डिपार्टमेंट्स थे, इसलिए उसका नुकसान डायरेक्टली कताउका साहब को था, लेकिन उन्होंने कौम के हक में ये फैसला किया कि उर्दू डिपार्टमेंट बंद किया। माशाल्लाह। अच्छा, मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि मेरी भी इस सिलसिले में ना 2 तजर्बे हैं, एक जैपनीज़ टीचर से पूछने का और एक शिकागो यूनिवर्सिटी में मैंने पूछा था। तो मैंने शिकागो यूनिवर्सिटी में तो पूछा था कि आप क्या उर्दू का डिपार्टमेंट यहाँ खोलना पसंद करेंगे अगर मैं चाहूँ तो। उन्होंने कहा हाँ, आप 35 तालिब इल्म मुहैया कर दें उर्दू सीखने पढ़ने वाले, हम शुरू कर देंगे। इसी तरीके से जैपनीज़ टीचर्स ने भी ये बताया था कि हम फॉरेन लैंग्वेजेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक मतलूबा तादाद होती है, अगर वो पूरी नहीं हो रही तो फिर वो सारी कोशिशें, सारी एफर्ट बेकार लगती हैं, वसाइल भी ज़ाया जाते हैं, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता है। इसी तरह में तुर्की यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है अदबियात, और वहाँ शायद दुनिया की 100 से ज़्यादा ज़ुबानें जो है ना वो पढ़ाई जाती हैं, जो मुझे बताया गया। तो मुझे वहाँ भी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो भी यही बात करते हैं कि आप एक ख़ास तादाद के तालिब इल्म मुहैया करते हैं, हम उनको पढ़ाएंगे। तो ये भी एक वजह हो सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल और करूँगा, हमारे पास 3-4 मिनट ही हैं, हमें कहा गया है कि प्रोग्राम को हम 5 बजे ख़त्म कर दें, और आज हमारी इस वक्त ख़ास मेहमान मिस्टर सूका हैं और इनसे गुफ्तगू करते हुए मज़ा भी आ रहा है, बहुत अच्छी बातें इन्होंने की। एक सवाल मैं ये करूँगा कि जब आपने उर्दू में एडमिशन लिया या उर्दू सीखना शुरू की, चले वो तो बिगनिंग थी, आपने कहा था एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो ये सीख लो, बात समझ में आती है, लेकिन जब उस ज़ुबान सीख ली, उसके कल्चर को समझ लिया, उसके मुख्तलिफ उसलूब को जान लिया, उस पर बहुत कुछ पढ़ लिया, उसकी शख्सियात से मिल ली, तो वो जो फिर इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद जो उसका इम्पैक्ट आता है जो हमारी शख्सियत पर, या जिस तरह हम उसका तासुर लेते हैं, तो उस तासुर के बाद फिर आपने सोचा कि हाँ, अब इस ज़ुबान से कुछ और काम भी लिए जा सकते हैं। इस ज़ुबान से कुछ और काम भी लिए जा सकते हैं, सिर्फ दाखिले के लिए ये ज़ुबान मैं ना लूँ, बल्कि अब सीख ली है तो इससे और फर्दर क्या फ़ायदा लूँ या पहुँचाऊँ। मैं तो ये पहुंचना चाहूँगी कि यहाँ के लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है। अब जो है मैं जापान जाके मैं भी आप लोगों के बारे में पहुँचाने की कोशिश करूँगी और लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करूँगी पाकिस्तान से और उर्दू से। जी, मेरा नाम डॉक्टर महमूद अहमद काबिश है और मैं नौरवाल से हूँ। मेरा उस्ताद ग्रामी डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब से सवाल है कि आपने ओरिएंटल कॉलेज में एक लंबा अरसा तदरीस की और जो इज़्ज़त व तकरीम आपने समेटी वो किसी और उस्ताद के हिस्से में नहीं आई। जापान में जो शागिर्दों का रवैया है और यहाँ लाहौर में जो रवैया है, उसमें कोई फ़र्क, कोई मुमासिलत आपकी नज़र में है? जी,
डॉक्टर साहब, चूँकि कल्चर मुख्तलिफ है तो फ़र्क तो है। जैसे हमारे यहाँ मुझे याद है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन कमेटी में था, तो पूरे पंजाब में जाता था और हर कॉलेज में मेरे शागिर्द होते थे, वो आते थे और घुटनों को हाथ लगा के मिलते थे। वो बाकी जो कमेटी के मेंबरान थे वो साइंसेस के थे, वो कहते थे यार ये क्या मजाक है, जो आता है तुम्हारे घुटनों को हाथ लगा के मिलता है, ये कोई तरीका है मिलने का? मैंने कहा देखें ये हमारा सकाफती तरीका है अपने बुज़ुर्गों से, अपने उस्तादों से मिलने का, तो ज़ाहिर है वो तो इतना डिफरेंस है। मैं लम्स भी पढ़ाता रहा हूँ चूँकि 14 साल तक, तो वहाँ भी जो कल्चर था वो नहीं था जो ओरिएंटल कॉलेज का था, तो ये काफ़ी हद तक मिलता है ओसाका यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के कल्चर से, क्योंकि वो एक इंटरनेशनलाइज्ड कल्चर है लम्स का भी और ओसाका का भी। लेकिन ये मैं कहूँगा कि लम्स में भी और ओसाका में भी जो तालिब इल्म है वो बहुत ज़हीन होते हैं और पूरी सलाहियत से काम लेने की कोशिश करते हैं। ये उनमें एक अच्छी चीज़ है जो मुख्तलिफ और बेहतर है। ठीक है। अच्छा, एक आपका तो खैर अदब पे काम ज़्यादा है, लेकिन एक अजीब सा सवाल मेरे जहन में आया है और वो है हाइको के हवाले से। बज़ाहिर हमें हाइको ऐसे लगती है, हाइको शायरी, कि जैसे हमारा माहिया और टप्पा होता है, क्योंकि 3 मिसरे उसमें भी होते हैं और 3 उसमें, लेकिन मुझे ये पता है कि उसमें कोई तकनीकी मामलात ऐसे हैं जो हाइको को उससे टप्पा से और उससे अलग करते हैं। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि अब जैसे पंजाबी का एक माहिया है, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते माहिया तू कद आना मैं वारी तेरे थे, ठीक है। अब अगर इसको अगर हम ट्रांसलेट करें जापानी ज़ुबान में तो ये हाइको नहीं बनेगा। तो वो क्या चीज़ है जो इन 3 मिसरों को उन 3 मिसरों से बहुत मुख्तलिफ कर देती है? आप बताएं, वरना उस्ताद मोहतरम तो हैं। पान देखें ना तो उसका जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है उसका लैंडस्केप है, ठीक है। तो हाइको की बुनियाद बेसिकली लैंडस्केप है, नेचर है, फूल है, और सपूरा एक फूल है उनका, यानी जिसे अंग्रेज़ी में चेरी ब्लॉसम कहते हैं, वो आशिक है उसका। वो फूल 15-20 दिन के लिए खिलता है और जापानी शायरी में ज़िंदगी की अलामत के तौर पर उसको उन्होंने इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया है। तो एक तो चीज़ है कि हाइको की बुनियाद लैंडस्केप है उनका, और दूसरा ये कि चूँकि वो पीछे मैंने बताया ना कि एक लम्हा है, 15 दिन का फूल, 15 दिन की ज़िंदगी, तो जो कैफियत, इंसानी कैफियत जो बिल्कुल ज़ाती होती हैं, एक होते हैं महसूसात जो कलेक्टिव होते हैं, जो सबके ही होते हैं, कुछ महसूसात होते हैं जो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होते हैं, तो उसको गिरफ्त में लेने की उसमें कोशिश की जाती है। बाकी ये जो 3 वगैरह है, जापानी ज़ुबान बहुत मुख्तलिफ है, ये उर्दू ज़ुबान से हम उसको समझ नहीं सकते। जापानी ज़ुबान उसके 3 रस्मुल खाता है, हमारे यहाँ तो एक ही रस्मुल खाता है, बल्कि हमारा भी नहीं, वो फारसी वालों का भी वही है, और अरबी से तकसीम से पहले हिंदी वाले भी उसी में हिंदी लिखते थे, तो लेकिन उनके 3 रस्मुल खाते हैं। और अगर आप देखें तो वो तस्वीरें लगती हैं, लेटर्स नहीं लगते, यानी अल्फ़ाबेट्स नहीं लगते, ऐसे लगते हैं जैसे तस्वीरें हैं। तो एक तरह से ना पिक्टोरियल लैंग्वेज है। तो वो 3 जो है वो बेसिकली वो पिक्चर्स हैं, आप समझे, वो मनाज़िर हैं जो रखे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हम अब ख़त्म करेंगे। एक आखिरी बात मैं कर रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमें जापानी ज़ुबान में कोई हाइको का कोई विषय 3 मिसरे आप सुनाएं और फिर हमें उर्दू में तर्जुमा करके बताएं कि आपने क्या कहा। मुझे हाइकु नहीं आता। वेरी गुड सर, इसमें आप भी कुछ मदद करें ना। हाइकु का सब्जेक्ट नहीं होगा उनका क्या? हाँ, सही बात है। ओके, आपके भी हैं और हाइको के भी हैं, और वो जो परवेज परवाजी साहब ने की थी किताब, उसका नाम ही हाइको था। एक इंडिया से किताब हाइको निगारी के नाम से छपी थी, उसमें हाइको के फन पे पूरा था। अंग्रेजी में तो हाइको पे काफ़ी किताबें हैं,
اور اس کا یعنی دیکھیں موازنہ جیسے غزل جو ہے وہ ویسے تو 5, 7, 10, 15 شعروں کی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر غزل ایک شعر کی صنف ہے. تو اس چونکہ کم سے کم میں زیادہ سے زیادہ بیان کرنا یہ ہائیکو کی بھی خصوصیت ہے اور غزل کی بھی خصوصیت ہے. تو یہ ریزمبلنس ہے ہائیکو کی، اگر کوئی ہے تو وہ ثلاثی یا مثلث سے نہیں ہے، اصل اس کی ریزمبلنس ہے غزل کے شعر سے. یعنی 10-12 ہائیکو اگر ساتھ آپ رکھتے ہیں اور ایک غزل تو دونوں میں ایک ہی طرح کی آپ کو ٹھیک ہے. بات ادب سے شروع ہوئی تھی اور جس پہ اور زبان سے شروع ہوئی تھی تو وہ شاعری تک آ گئی، اور شاعری بھی ادب ہی ہے، کچھ ہم بالکل تو نہیں ہٹے اپنے موضوع سے. خواتین و حضرات، ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ اب آپ پروگرام ختم کر دیں کیونکہ ایک نیا سیشن شروع ہونے والا ہے. ہم نے اپنے طور سے کوشش کی کہ کچھ اچھی باتیں، کچھ دلچسپ سوال رکھے جائیں تاکہ اس کے جواب سے ہم سب کچھ سیکھ سکیں. کچھ غلطی، کچھ سہو ہم سے ہو گئی ہو، مجھ سے ہو گئی ہو تو میں اس پہ بےحد معذرت چاہوں گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ آدھے گھنٹے کا پروگرام اگر 2 گھنٹے میں بھی چلا جاتا اس کے بعد بھی تشنگی تو رہتی، کیونکہ سیکھنے کو تو پھر بھی بہت کچھ رہ جاتا ہے. تو میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں. آپ جاپان سے ہمارے لیے آئیں، اور ایک بات میں چلتے ہوئے ضرور کہوں گا، اور یہاں جاپان روانگی سے 1 ہفتہ قبل ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور یہ بہت تکلیف میں آ گئیں. میرا ان سے رابطہ تھا وہاں اور میں ان کے غم کو بانٹنے کی اپنی سی کوشش تو کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ساری رسومات سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا. اور جبکہ بہت سے لوگ ان کے دکھ بانٹنے کے لیے ان کے پاس آنا بھی چاہتے ہوں گے، اس کے باوجود یہ یہاں انہوں نے بہت کمال کر دیا. ہم سب پر بڑا احسان کیا آپ نے. آپ کی آمد کا بےحد شکریہ سر. آپ آئے، بہت اچھا لگا، اور کچھ باتیں پتہ تھیں، کچھ یہاں پتہ چل گئیں، اور ماشاءاللہ آپ کی شخصیت بھی علم و ادب اور زبان کے حوالے سے بڑی اہم. اور بیٹا ہم تمہیں 2-3 سال بعد یہیں اس کرسی پہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں سے یہاں تک آؤ گے تم، ٹھیک ہے نا؟ بہت ساری دعائیں اور بہت سارے شکریہ آپ سب کے لیے. جزاک اللہ.